اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعن نوابہ واتم برہانہ وعظم شانہ عند ثنا آقا عالم والمجسم فخر عالم بنی آدم سیاہ لا مکان سید بزم کائنات جانے کائنات جانے جہان کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء جناب احمد مصطفیٰ حضرت سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم علیہ پیارے رسول پاک درود و سلام کا نذرانہ عقیدت محبت پیش کرنے کے بعد انتہائی خوش بخت بانو بحمد اللہ تعالی ماہ ربیع الاول پہلی تاریخ 1446 ہجری جمعہ مبارک و عزت و احترام والا دن اللہ اس دن کے فیض و برکات سنسار مبارک و رسالہ فرما ربیع الاول دا چاند چڑھ رہا ہے علماء نے چہرے دے رونق آیا کئی حضرات بچارے بڑے پریشان ہوئے کہ ان جلسے کرن گے جلوس کرن گے میلاد منان گے لنگر پکان گے پھر کچھ دن نے کتنے لکھے ہیں میں کہ ساڑھے نصیبت لکھے حضور علیہ السلام نے نہیں منایا حضرت ابوبکر پاک نے نہیں منایا حضرت عثمان نے نہیں منایا مولا علی نے میلاد نہیں منایا مگر تو وہ روایتہ لے کیا جتنے سے آئے کو انہوں نے نہیں منایا جہاں کہوے نا حضور کا میلاد کسی صحابی نے نہیں منایا ان تک وہ صحابی کا نام دس جڑا میلاد تو چڑھتا ہوئے میلاد کا منکر ہوئے جن میلاد مصطفیٰ چنگا نہ لگتا ہوئے یا جنہیں سامنے حضور کا میلاد کا ذکر ہوئے تھے انہیں منہ بنا لیا ہوئے انہیں شیر کو بدعت کا فتویٰ لایا ہوئے تم اس صحابی کا نام دس اسی کا لکھ روپے انعام پیش کرا جگہ میلاد تو چھڑ دے نا کہنے نے صحابہ نے میلاد نہیں منایا میں کہ میلاد ہوتا کی اگر حضور دے آن کا ذکر میلاد چکی ہوتا ہے سرکار دے آن کا ذکر کرنا ہے حضور پیدا ہوئے دنیا میں تشریف فرما ہوئے میں کہ کائنات دے اندر اجے میرے نبی نہیں آئے کہ اللہ حضور دے آن کا ذکر پہلے شروع کر رکھیا وہ تو سرکار دے اجے آئے کوئی یعنی اللہ نے سارے نبیوں کے ذمہ لایا سارے نبیوں حضور کا میلاد پڑھیا یعنی لوگوں کا ذہن بڑھایا کہ ساڑھے بعد ایک نبی آئے گا رسول آئے گا تو سامنے دا کلمہ پڑھنے ہر نبی نے اپنی امت کو حضور دیاں شانہ سنائی کہ اسی دے آ گئے ہیں ساڑھے بعد ساڑھا امام آنا ہے آدم علیہ السلام خود اپنے بیٹے حضرت شیش میں فرما دیں جدوں بھی ذکر خدا کریں نال ذکر مصطفیٰ ضرور بنا کیا ابا جی کی وجہ فرمایا وجہ کہ میں جواب کھولی کے میں جنت دے ہر بوئے دے ہر الباری تے ہر کھڑکی تے ہر درخت تے ہر ٹہنی تے ہر پتے تے جنت دے درو دیوار تے جتھے نام خدا لکھے لکھے نال ہی نام مصطفیٰ لکھے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو سامنے بٹھا کر فرمایا سنو میں تمہارا رسول ہوں تے ومبشر برسول یاتی من بعدی میرے بعد ایک رسول آنا لگ میں تمہیں وہ دے آن دی بشارت دینا ہے ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا یا اللہ رسول بھیج دے ان آن دا نام میلاد حضور دے ولادت کا ذکر کرنا ہے میلاد اور میلاد چکی ہوتا ہے کوئی غلط گاتے ہوتی نہیں کوئی گانا باجا کوئی جناب سیاسی کرنا کوئی ایسی غیر شرعی حرکت ایسی تو نہیں کہ جڑے ایسی حرکتیں کرن کم از کم اسی کے انہوں منع کرنے کہ باقی دا محفل باوضو ہونا چاہیے پڑھنے والے بھی بادشاہ ہونا زیادہ ثواب ہے لیکن یہ اپنا بھی میلاد میں کہ سارا قرآن ہی حضور کا میلاد ہے حضور دے میلاد مولود تو مشتق جدا مطلب ہے کسی دے جمن کا ذکر کرنا اور جتوں تک رہی گل حضور علیہ السلام تھی نبی پاک علیہ السلام ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں سرکار کو پوچھا یا رسول اللہ سمار کو روزہ فرمایا آج دے دن میں پیدا ہوا حضور ہر سمار کو اپنا جنم دن یاد رکھتے میلاد دن حضور نے ہر سمار کو یاد رکھتے ہر سمار کو روزہ رکھے آج بھی عرب کے اندر سمار اور جمعرات کا لوگ روزہ رکھتے ہیں یہ کس یاد ہے چیز حضور کا میلاد دی یاد ہے جڑا آگے نا صحابہ میلاد دی نام کا تو صحابی دا نام دس جڑا میلاد دا منکر ہوگا جڑا میلاد کو چڑھتا ہوگا جڑا میلاد مصطفیٰ اچھا نہ لگتا اسی تے نہیں مناتے تو میں کہ اللہ تو
اللہ فرماتا لقد من اللہ علی المؤمنین، مومناں تے احسان کیتا ہے، انہاں وچ اپنا پیارا رسول بھیجے۔ جدوں اعمال دی واری آئی، اسلام دی واری آئی، مسلماناں واقع ہے، جدوں میلاد دی واری آئی، مومناں واقع ہے، اور دو کام اللہ نے صرف ایمان والے دے ذمہ لائے ہیں، یاد رکھنا، دو کام ایمان والے دے ذمہ۔ کیڑے دو کام؟ جدوں آ رہی ہے درود و سلام سے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والے تو درود بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو۔ بات کہتے ہیں درود ابراہیمی تو علاوہ درود کوئی نہیں، میں کہ اللہ دی ڈیمانڈ دے میں صلوا علیہ وسلموا، صلو اس بات نال سلموا سننا ہے، اللہ نے کہا وہ درود پڑھو جدے وچ لفظ درود بھی ہے، لفظ سلام بھی ہے، تے درود ابراہیمی وچ لفظ درود ہے، سلام نہیں، کیوں کہتا ہے نماز سلام کوئی نہیں، میں کہ پہلے پڑھ نہیں لیا السلام علیکم ایھا النبی، پہلے سلام پڑھ لے ہن درود پڑھو، تے جب نماز تو بعد پڑھو تے وہ پڑھو جدے وچ لفظ درود بھی ہے، لفظ سلام بھی ہے۔ بعد حضرات درود ابراہیمی کے علاوہ درود ہی کوئی نہیں سمجھتے، تو نے کہا پھر سلیمو تے نہیں آتا، سلیمو تے عمل تے ادو ہوئے گا جدو پڑھے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ نے درود پڑھن دی واری، سلام پڑھن دی واری بھی ایمان والے دے ذمہ لائی، تے جدو میلاد دی واری ہے فرمایا میں نا قدرے نوں آکھیا ہی نہیں، تے تو میلاد ملا فرمایا جنہ تے احسان ہے انہاں ایمان ہے، من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، مومناں تے احسان ہے اللہ نے اپنا پیارا رسول عطا فرمایا، کہہ دے احسان ہے۔ اللہ نے حضور علیہ السلام بھیج کے مومناں تے احسان فرمایا، 1,26,000 کو بیش نبی آئے، 313 رسول آئے، ہر نبی رسول شان اللہ، لیکن احسان نہیں کسی تے جتلایا، کیتا تے ہے جتلایا نہیں، لیکن جدو ساڑی والی ہے جو فرمایا تو ہمیں یاد دیتا بھی یہ احسان کیتا بھی یہ کر کے جتلایا، کیوں؟ وہی وجہ ہے کی وجہ ہے 313 رسول آئے، 1,26,000 نبی آئے، انہوں نے احسان کیتا ہے نہیں جتلایا، ساڑھے نے احسان کیتا ہے کیوں جتلایا؟ حالانکہ جڑا کم تبلیغ نوح علیہ السلام کیتا، موسیٰ علیہ السلام کیتا، عیسیٰ علیہ السلام کیتا، سارے نبیاں کیتا، کوئی تبلیغ دا کم حضور فرمایا، قوم نے سمجھایا ہے۔ ہاں باقی نبیاں دی تبلیغ اور سرکاری تبلیغ سے فرق ہے، باقی نبی تبلیغ کر دے قوماں ستانیاں تنگ کر دیاں، وہ نبی دعا مانگدے قوماں برباد ہو جاتی، جب حضور دی بانی آئی نبی پاک نے تبلیغ فرمائی تو وہ تنگ کیتا، اتنا حضور فرماتے ہیں جس میں نے ستایا کسی نے نہیں ستایا، لیکن حضور نے کس واسطے سوالے نہ دعائے ضرب نہیں فرمائی، حتیٰ کہ طائف کے موقع پہ جسم پورا زخمی ہے، تے فرشتہ آگے کہتا ہے کہ اجازت ہمیں تو میں پہاڑاں دے درمیانے میں پیش کیوں رکھ دے گا، جسم تے زخمی ہے پر مسکرا کے فرمایا چپ ہو جاتا ہے، پتہ نہیں اللہ نے میں کائنات تے زحمت نہیں بلکہ سارے واسطے رحمت ہی بنا دی۔ تھوڑا ذوق پیش کرنا ہے رحمت علی آج سناؤں، خالق کائنات قرآن پاک کے اندر بیان فرماتا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قوماں برباد ہو گئی، مگر جدو آئی ہے وہ دعا دے مکھ والے
اتے سدھا جنت جاویں۔ مسئلہ سمجھ آیا ہے کہ نبیان کو اللہ بھیج کے احسان کیتا جتلایا نہیں، ساڑھے تے احسان کر کے کیوں جتلایا؟ جے نبی سانو دیتا ہے تو نبی اوروں بھی دیتے ہیں، رسول سانو دیتا ہے تو رسول اوروں بھی دیتے ہیں۔ احسان جتلاف دی وجہ کی ایک بزرگ بڑی گل لکھی، انہوں نے جناب اور وجوہات چون ایک مین وجہ بھی ہے کہ بڑے تکڑے نبیاں، جلیل القدر نبیاں رب کو لوگ منتاں کر کے سادہ نبی منگے آئے، اللہ نے انہوں نے منگیا نہیں دیتا، سانو یار بغیر منگے یہ عطا فرما۔ ایسا منگیا نہیں، نبیاں منگے آئے، عام بندے نہیں، اللہ نہیں دیتا، سانو بغیر منگیا حضور دا امتی بن رہا ہے۔ کوئی اور کے بھی پڑے نبی منگے آئے، دلیل عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان موسیٰ لما نزلت علیہ التوراۃ وقرأها وورد فیہا ذکرها ذکر من قال یا رب انی ارد بالالواح امة تنادیل هم الآخرون السابقون فاجعلها امتی قالت له امة احمد قال یا رب انی ارد بالالواح امة هم المستجیبون والمستجاب لهم فاجعلها امتی قالت له امة احمد قال یا رب انی ارد بالالواح امة تنادیل فی صدور یقرؤون ظاہرا فاجعلها امتی قالت له امة احمد قال یا رب انی ارد بالالواح امة يجعلون الصدقة في بطونهم يؤجرون عليها فاجعلها امتي قالت تلك امة احمد قال يا رب اني ارد في الالواح امة ياكلون الفي فاجعلها امتي قالت تلك امة احمد قال يا رب اني ارد في الالواح امة اذا هم احدهم بحسنة فلم يعملها كتبت عليه حسنة واحدة وان عملها كتبت له عشر حسنات فاجعلها امتي قالت تلك امة احمد قال يا رب اني ارد في الالواح امة اذا هم احدهم بسيئة فلم يعملها لم تكتب وان عملها كتبت عليه سيئة واحدة فاجعلها امتي قالت تلك امة احمد قال يا رب اني ارد في الالواح امة يؤتون العلم الاول والعلم الاخر ويقتتلون اولون الضلال والمسيح الدجال فاجعلها امتي قالت تلك امة احمد قال يا رب فاجعلني من امة احمد او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ لفظ نے حضور کا فرمان ہے، سرکار کے فرمان کے مطابق اللہ قرآن سے فرماتا ہے، خالق کائنات فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا غوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا پنجابی زبان کے اندر مفہوم ہے جو بنتا ہے جو ادھر رتبہ نہ کوئی تولے کیڑا وہ دیریس کرے جد منہ بچوں رب کو میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء علماء میں کرنا نبیاں رب کو لو ساڑھا نبی منگیا ہے اللہ منگیا نہیں دیتا جدو ساڑھی والی آئی ہے میرے منگے یہ تھا فرمایا ترین جندر میں سرکار دا فرمان پڑھے حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات میں پڑھ دینے پہ بیان کرن والا یا مناتا نالے حضور فرمان دینے اللہ نے پیارے کریم موسیٰ علیہ السلام تورات عطا فرمائی تورات دی تلاوت کر لینے پیارے کریم وقرآہا فولد فیہا ذکرہ للامہ پڑھ دیا پیارے کریم نو اس تورات دے اندر حضور دی امت کا ذکر نظر آیا ہے، حضور دی امت دی شانہ پڑھیاں نے تے کہنے نے مولا ایک کتاب میں نو عطا فرمائیے، اس کتاب دے اندر ایک ایسی امت کا ذکر پہ پڑھنا ہم الآخرون السابقون جڑی آئے کی سارے نبیاں دیا امتاں تو بعد مگر جدو قیامت دا دن ہوئے گا جڑیاں پہلے آئیاں نے وہ انتظار کر رہیاں ہون گیاں جڑی بعد وچ آئیے جنت سارے تو پہلے تشریف لے جائے یا میرے ڈاچا بولے حضور دے نالوں تے پہلے ہوئے آئے کے بعد جنت سے پہلے اور واحد امت ہے جڑی دنیا وچ بعد چاہیے اسی ہونا ہے ساڑھے بعد جو ہوا بھی آنا ہے لیکن ساڑیاں شانہ پہلے نبی پڑھ دے رہے حضور دی امت دا ذکر پہلی کتاباں چاہیے
نبیاں پڑھیا ساڈا ذکر۔ اچھا عجیب بات ہے کہ ساڈا ذکر انہاں دی کتاباں چ انہاں دا ذکر ساڈے قرآن وچ، لیکن جڑا میں نقطہ دسنا ہے نا لطف آئے گا۔ عجیب بات ہے کہ انہاں دا قرآن وچ ذکر تے ہے مگر انہاں دیاں تعریفاں شاناں بیان نہیں آئی، انہاں دے عیب دسے کیڑے نبی دی امت گڈی ماری ہے، کیڑے نبی دی امت غلط کام کیتا ہے، کیڑے نبی دی امت نے کی کیتا ہے، اللہ انہاں دے عیب دسے نے، انہاں دیاں شاناں نہیں دسی۔ دوسری بات ساڈا ذکر انہاں دی کتاباں چ تورات زبور انجیل دے اندر ہے، اللہ نے انہاں دی کتاباں وچ ساڈے عیب نہیں دسے، ساڈیاں شاناں دسیاں۔ عام دی ریکارڈ گل کردا ہوں میں، آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، لائیو بھی چل رہی ہے، کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں، میں آج بھی اپنی گل دا ذمہ دار ہاں، کل بھی ذمہ دار ہاں، جملہ سن لو جے سونا لگے تے بولیا جی۔ قرآن وچ انہاں دا ذکر ہے، انہاں دی کتاباں وچ ساڈا ذکر ہے، قرآن وچ انہاں دی شاناں نہیں، انہاں دے عیب نے، انہاں دی کتاباں دے اندر ساڈے عیب نہیں، رب نے ساڈیاں شاناں بیان کیتیاں۔ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت امام عاشق الحاج الحافظ القاری شاہ امام محمد رضا فاضل کریم نے بڑی گل فرمائی، فرمایا دی وجہ ہے کہ اگر قرآن پاک وچ باقی نبیوں کی امتاں دی شاناں ہوندیاں، کوئی سادہ بندہ ترجمہ پڑھدا بیٹھا پڑھدے وہ سامنے کسی نبی دی امت دی شان آتی، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کسی اور نبی دی امت دی شان پڑھدا تے دل وچ کدے خیال نہ آ جاوے بھئی یار بڑے چنگے لوگ سن، ایڈے چنگے سن، کاش میں اس نبی دا امتی ہوندا۔ اللہ فرماندا ہے میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ جنوں یار دیواں تے یار دے ہوندے پھر وہ دل وچ کسی اور دا خیال بھی آ جائے۔ فرمایا جب میں یار دیواں پھر یار دے ہوندا کسی اور ول ویکھن نہیں دینا۔ اچھا انہاں دی کتاباں وچ ساڈیاں شاناں نے عیب نے، حالانکہ اسی انہاں تو بڑے اگے چلے جاتے ہیں، وہ بیچارے گناہ کردے شکل بدل جاندے، وہ تے ایڈے چنگے سن گناہ ہی کوئی نہیں کرتے، وہ ڈردے سن کہ کدھر اسی ادھر پنگا لیا تے ادھر اس کو نبی کو پیغام آ جائے گا، حکا پانی بند ہو جانا، کٹو ان بعد شکل بدل جانی ہے، متھے تے لکھا جانا، دروازے تے لکھا جانا بھی یہ گناہگار ہے، وہ تے ڈردے گناہ ہی نہیں کرتے۔ کوئی ایک گناہ دس جڑا سا چھڑیا ہو، سود عام ہے، زنا عام ہے، شراب عام ہے، چوریاں چکاریاں ہمسائے ساڈے تو تنگ نے، ماں پیو دسی آتا نہیں کوئی ماشاءاللہ ہے، کوئی گناہ ایسا نہیں جڑا سا چھڑیا ہو۔ لیکن عجیب بات ہے میں کوئی گناہ کرن شکلاں بدل جان کے تے رنگ نہیں بدلتا، اللہ فرماندا ہے تہاڈی گناہگاری نوں ویکھاں یا یار دی یاد نوں لا۔ تو بھائی کہ پتہ میں کہنے لگا حضور حاضر و ناظر ہیں، میں کہ میں پوچھنے کی لوڑ نہیں، اگے ہو میں کہ گھر جا کے شیشے کے سامنے کھلو جا تے شیشے میں اپنی شکل ویکھ، کہتا پھر میں کہ اے قربان چادی پا کے اپنے کرتوت ویکھ تے پیچھے اپنے ماضی دی کتاب جڑی تینوں پتہ ہے نا جڑی تو لکھی ہے عملاں دی کتاب تو پڑھ کلے بیٹھ کے سوچ کہ میری راتاں کیویں گزریاں نے، میرے دن کیویں گزرے نے، میں کیویں گناہ کیتے نے، تے پھر اپنی شکل ویکھ کے اتنے گناہ کرن دے باوجود بھی جے تیرا چہرہ نہیں بدلا تے سمجھ لے نبی ہے۔ قرآن فرماتا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کافراں مطالبہ کیتا ہے نبی پاک نے، اسی تے کوئی نہیں تانوں ماندے نہ تہاڈے خدا ماندے، اللہ پاک بھیجے ساڈے تے عذاب۔ اللہ فرماتا محبوبہ اے تے بدبخت نے پر مینوں آیا کہ تو انہاں دے وچ ہوے تے تاں وی میں انہاں دے عذاب بھیجاں، انہاں دی شکلاں بدلاواں، اے میری شان دے لائق نے، جدوں تک تو انہاں دے وچ ہے اتنی دیر تک میں انہاں دی شکلاں بدلانیاں۔ سبحان اللہ، کوئی گناہ کرن شکلاں بدل جان، ایسے ساڑھے تو وہ غلطی ہو جائے ماں باپ بھی برداشت نہیں کرتے، رشتہ دار انہوں نے پتہ لگ جائے تے وہ بظاہر جناب والا ہمدردیاں کرن کے لیکن بعد چھاجت پاک اچھالتے ہیں، کیڑا حوصلہ میرے رب کا، ازیں نماز بھی نہیں پڑھتے، روزے بھی نہیں رکھتے، حق ہمسائیں دا خیال بھی نہیں، حقوق العباد بھی پورے نہیں، حقوق اللہ بھی پورے نہیں، خدا حوصلہ دے اس محبوب دے صدقے حضور دے منہ انہوں نے اجے تک کچھ نہیں آیا۔ اجے تک ساڈا چہرہ اسلام دے مطابق داڑھی ساڈی پوری نہیں، گھر وچ اسلامی ماحول ساڈا نہیں، تاں وی انہیں روٹی بند نہیں کی، تاں وی انہیں اجے ساڈے تے رزق بند نہیں کیتا۔ ماں باپ بھی ایک انہاں دی حق ہوندی ہے کہ چل بچا، اخبار وچ روزانہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو منقولہ غیر
جائیداد سے آگ کر دیا ہے وہ دا رزق کھا کے وہ دی زمین تے جدن دنانے کرنے ہیں لیکن وہ دا حوصلہ تک انہیں کدھے روٹی نہیں باندھی کی میاں صاحب فرما دے نے ایک گناہ میرا میرے یار تو علاوہ کسی کو پتا نہ لگے تے فرمایا قیامت تک میں تانوں تاں پہلے بھیجنا ہے حضور نے فرمایا انا حامل لواء الحمد یوم
القیامۃ تحتہ آدم ودونہ، فرمایا قیامت کا دن اللہ دی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ چ ہونا ہے. سب تو پہلے اول نمبر شفاعت کا نمبر شفاعت یوم القیامہ، شفاعت میں کروں گا. سب تو پہلے شفاعت میری قبول کی دی جائے گی. انا اول من يحرك حلق الجنہ فيفتح الله فيدخلني ومعي فقراء المؤمنین. سب تو پہلے جنت کی کنڈی میں کھڑکانی ہے، سب تو پہلے جنت میرے واسطے کھلنی ہے. تو میں کدے آ نہیں جانا، میں اپنے غلام غریباں نو سب تو پہلے نال لے کے جانا ہے. اللہ فرماندا ہے تانوں پہلے بھیج دیاں گا تاکہ تواڈے جڑے عیب نے نہ دنیا وچ انہاں دا کسے نوں پتہ لگن دیتا ہے تے نہ آخرت کسے نوں پتہ لگے. کسے نبی دی امت دے دل وچ یہ خیال نہ ہوے کہ ہم نتر پہندے نے کس نبی دا امتی ہے، یہ آخر نبی دا امتی ہے. فرمایا تانوں پہلے نبی نے انہاں نال بعد وچ نبڑاں گا. نہ ایتھے تواڈے عیباں دا کسے نوں پتہ لگن دینا، نہ راہ کسے نوں پتہ لگن دینا. تواڈے عیباں دا یا مینوں پتہ یا میرے یار نوں پتہ ہوگا. پھر ترجمہ کیوں نہ کمایا آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے. اچھا نہیں پڑھنا تو منہ تھلے کر لے کرو، یہ میرا ذوق. دلیل کو میں ذمہ دار قرآن حدیث یہ جب کسی کو ڈاؤٹ ہوئے میری دلیل دیاد کھڑا ہو گیا کہ مفتی صاحب سے میں یہ گل سمجھا یہ دا حوالہ دے میں ذمہ دار ہاں. جڑی میں گلاں کرنا ہونا نا وہ انہیں پکیاں وہ دا میں ذمہ دار. یہ جڑا سر تے شعر ہوندی ہے یہ قوم دی مجبوری تے ڈیمانڈ ہوندی ہے. تے جے میں نہ لواں تے اگلے میں کنڈا والے سب سو کی لائے یہ ہے ذوق دی گل. تے جدوں قرآن و حدیث بیان ہوئے اودوں تہاڈا حق بندا ہے کہ بغیر ڈیمانڈ تو سبحان اللہ کو. تے جے تہاڈی یہ ڈیمانڈ بھی میں کوئی شعر دا ایک کتا بھی پڑھ لیا کراں تے وہ تو پھر میری بھی ڈیمانڈ ہوندی ہے بھی جے بھائیا فون میرا لگے تے ماشاء پھر تہاڈا بھی لگے. تے جے تسی پڑھنا میرے نال چھڑ دیتا تے میں شعر کو پکانے کو فرض واجب تے نہیں کرنا تے قرآن حدیث ہونی چاہیے. میں ہن تہانوں دو چار دفعہ آزمانا ہے، جے نہیں پڑھیا کرو گے تے میں پڑھنا ہی چھڑ دینا ہے کیونکہ جدوں اگلے بندے سنتے نہیں تے بندے نوں خام کھپن دی لوڑ کیڑی ہے. اس واسطے جدوں میں شعر پڑھا میرے نال پڑھ لیا کرو گے تے پھر اگاں انشاءاللہ ہور بھی میں نویں نویں یاد کر کے لیا کراں گا. تے جدوں سودا لانا دے کے دکاندار مال لینا چھڑ دینا. آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے، بولو بولو ذرا آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو. ہاں کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو. بولو بولو ذرا کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی. امام الانبیاء سید الانبیاء اور مرتبہ کرنا موسیٰ علیہ السلام تورات پڑھ رہے ہیں. ہم اللہ آخرون السابقون یا اللہ امت جیسے کتاب دے کرے امت دے کرے آئے گی سارے تو باپ دے اندر جنت سارے تو پہلے جائے گی. یا اللہ یہ امت ہے نو عطا فرما. اللہ فرماتا پیارے کریم کہ کسی عام نبی کی امت نے میرے حبیب کی امت. یا اللہ اس کتاب دے اندر ایک اور امت ذکر پڑھے ہم المستجیبون والمستجاب لهم جنہاں دیاں دعاواں رد نہیں ہوندیاں قبول ہوندیاں. کئی بندے بیٹھے نہیں ہو کہنے کہ جناب بڑی گل ہے اسی دینیاں منگنے ساڑی تے قبول نہیں ہوندی. کئی کوٹھیاں منگتے ہوں گے کہ بنگلے کوئی کاراں کوئی جائیداداں. مولوی صاحب کہتے ہیں حدیث ہے آپ دعا قبول ہوندی. میں کہ جی ہوگے مومن نا اس گل تے ایمان رکھے کہ مومن دی دعا تین حالتاں تو خالی نہیں ہوتی. بندہ جدو منگتا ہے اللہ اس ویلے دے دیندا ہے، اس ویلے نہ دے کرن تو پہلے دیندا ہے. جے دنیا وچ نہ دے قیامت والے دن اللہ نیکیاں دے پہاڑ دے گا. بندہ کہے گا کہ تے میں کیتیاں نہیں. اللہ فرمائے گا کہ وہ دعاواں دا بدلہ جڑا دنیا وچ مانگدا رہیا ہے. بندہ ٹھنڈی سانس مار کے کہے گا کاش میری ایک بھی قبول نہ ہوتی. جدو اللہ دا انعام تکے گا کہے گا میری ایک بھی ساری اللہ نے نیکیاں دی صورت وچ عطا فرما دے.
کئی بندے پھر سوچی پہ جاندے نے یار چلو یہ تو چلو ٹھیک ہے، لیکن کئی بندے پہ منگتے بھی نہیں تو بڑا ملتا ہے. کار اجے ماڈل نکلتا نہیں وہ پہلے بک کرا لیتے ہیں. چلو نہیں کٹی دی نہیں 5-7 خوراک عمر پہلے ہوتے ہیں. نہ نماز پڑھن، نہ روزے رکھن، نہ حج کرن، نہ زکات، نہ کوئی دنیا داری. جنازہ پڑھاؤ تے فوٹو کھچانا تے عید بقرعید کو دیکھ لینے کول خانیے تے پہنچے ہوتے ہیں سیاستدان اللہ ماشاءاللہ. تے جناب ہے نا منگن تو پہلے مل جاتا ہے. میں کہ یہ کوئی حکمت ہے نا، جدوں کوئی بدبخت بے نمازی شرابی زانی چور چکا ڈاکو اللہ دی بارگاہ وچ نہ چکن والا بندہ جدوں اللہ کو مانگدا ہے نا یہ دل وچ ارادہ ہی کرتا ہے. اللہ فرماتا فرشتے جلدی دے، جلدی کر، جلدی دے دے، منہ بند کر، دوبارہ منگن کی عادت نہ ہو. یہ جدوں بولتا ہے تو منہ دے وچ جڑی بدبو نکلتی ہے اللہ کو پسند نہیں کوئی. اللہ فرماتا ہے منہ بند کر، یہ منگے نہ دفع کر، کیونکہ وہ دے واسطے دنیا ہی جنت ہے. بس مومن واسطے تو قید خانہ ہے نا دنیا. جدوں کوئی بے نمازی شرابی کو نعمتاں ویکھو نہ نہ سمجھو کہ وہ اللہ راضی ہے. اللہ کو دینا ہے تاکہ منگے ہی نہیں تو منہ بند رکھے. یہ بات اچھا تو منہ بند کر دفع کر. جدوں کوئی نمازی پرہیزگار مسجد کا کبوتر بنیا ہوا عمر گزر گئی نمازاں پڑھ دیا وہ ہر ویلے منگتا ہے لیکن وہ نہیں ملتا. زور پڑھ کے منگی، اثر پڑھ کے منگی، مغرب پڑھ کے منگی، عشاء پڑھ کے منگی، نہیں ملتا پیا. بھائی کیوں جی؟ توجہ ہے میرے بات؟ مسئلہ بھی سمجھا کرو. یہ جدوں منگتا ہے فرشتہ کہنا مولا دیواں ایڈا نمازی پرہیزی متقی پرہیزگار بندہ مانگ رہا ہے. اللہ فرماتا نہیں یہ ٹھہر جا. وہ مغرب پڑھ کے منگتا ہے، اللہ فرماتا ہے نہیں یہ نہیں دینا. وہ عشاء پڑھ کے منگتا ہے، فرشتہ کہنا مولا ہن دیاں اجے دین دی گفٹ کی. اللہ کہنا نہیں یہ نہیں دینا. وہ بیچارہ ہفتہ مہینہ سال عمرہ گزر جانے کہ میں منگنا، اللہ فرماتا نہیں یہ نہیں دینا. فرشتہ کہنا مولا تیری بے نیازی تو صدقے. نہ نماز پڑھے نہ روزہ رکھے نہ حج کرے ان منگن تو بغیر ہی دے چھڑنا ہے. بولے کہ فوراً کہنا دے دفعہ کرے نہ پر آتے. یہ ہر ویلے مسیدے پہ آئے اللہ تیرا نیک بندہ ہے. یہ منگتا ہے، روندا بھی ہے، رات کو اٹھ کے جاگدا بھی ہے، وسیلے بھی پاندا ہے، ولیاں دا نام لیتا ہے، تیرے نبی دا وسیلہ پا کے منگتا ہے. اینوں نہیں دیندا اور بغیر اللہ فرماتا ہے جو میں جاننا تساں نہیں جان دے. یا اللہ کی مطلب فرمایا وہ جدوں منگدا ہے نا بے نمازی شرابی چور چکا وہ دے منہ دے وچوں بو نکلدی ہے مینوں پسند ہی کوئی نہیں. میں کہنا منہ بند کر دفع کر. تے جدوں اے نمازی منگدا ہے نا روزے دار منگدا ہے فرمایا جدوں بولدا ہے نا منہ چوں جڑی بو نکلدی ہے مینوں جنت دی کستوری تو بھی زیادہ پسند ہے. تے میں کہنا اجے نہ دے جے میں دے چھڈیا تے نے پھر منگنا نہیں، نے پھر رونا نہیں، نے بلکنا نہیں، نے تڑپنا نہیں، نے سسکنا نہیں، اے روے گا نہیں، نے پھر اے سجدے وچ لذت نہیں لینی، نے تڑپنا ہی کوئی نہیں. میں چاہنا انہوں دینا تے ہے پر آخرت دے دیواں دنیا دے اندر تڑپے روے. تے فرمایا جڑا اگر رون وچ لطف ہے نا وہ دی چاسی وکھری ہے. فرمایا نوں تا دینا جو دے منہ دی بو مینوں پسند نہیں. اے نوں تا دینا کہ جناب اے نوں تا نہیں دیندا تاکہ اے منگے تے دے منہ دے وچ جڑی بو نکلے مینوں جنت دی کستوری تو بھی زیادہ اچھی لگے. اس واسطے پریشان نہ ہویا تے کئی بندے دے مان وچ بھی یہ بھی آ جاتا ہے یار میں تے بڑیاں نمازاں پڑھدا پتہ نہیں قبول بھی ہوندیاں نے کہ نہیں. ایک بابا سی شیطان نوں ورگلاون لگیا نا تے آ گیا اپنے کول. او بابا ماتھا میرا کالا ہو گیا نمازاں پڑھ پڑھ کے سجدے کر کر کے کدے ادھر قبول بھی ہوئی ہے کہ نہیں انہاں دا پتہ کوئی نہیں. انہاں نے پڑھی جانا. میں نے کہا پھر ایویں پڑھی جانا جدوں قبول ہے ٹکرا مار مار میں کہا ساڑھے بارے کڑیاں نمازاں روزے ایویں کام کر لگیا میں پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں. یہ ہونی ہوئی تے کدی ہو جانی ہے میں کام کر لگے. باپ میرے دل وچ گل آ گئی میں انہاں سو کے سجدہ کردے ہوں کدی قبولیت دی گارنٹی تے نہیں آئی نا. توجہ ہے میرے بھائی؟ قبولیت دی گارنٹی تے نہیں آئی نا. اے جڑا بچے نوں 10 دے کے بھیج رہا تو کو تو کیوں پریشان کو تو دے کو 400 روپے نہ میں بھی راضی ہوں. توجہ ہے 10 روپے تو فقیر بھی نہیں لاتا. یا تو اس میں اس میں کیا گزرا سمجھے خدا دے بندے دینے تے چاہ جناب دے آ کر 10 روپے کے سنیا کرو. اچھی بات نہ بولو ذرا سبحان اللہ. توجہ ہے میرے بھائی میں کر صحیح کی کہ نہیں. آج نے دینے تے کو 100-200 روپے تو دے دے تاکہ یہ بیچارہ پریشان نہ ہو اتنا بھی نہ ہو. تھکے کریے گلاں بھی سن لے کرو. اچھی بات نہ بولو ذرا سبحان اللہ. ہن او جناب بابا او دے گلی لگ پیا اونے نماز چھڑ دتی مسیدے وچ گھرے پہ آ گیا. ہفتہ گزریا اللہ کو اس طرح آ گیا انہاں رسائے نے نماز پڑھی نے بندہ تے ٹھیک ہے اور شیطان دے قابو آ گئے. اللہ فرشتے نے فرمایا جا انسانی صورت دے اندر جا کے کچھ کی گل ہے کہ مسیدے نظر نہیں آ وہ فرشتہ آ کے انسانی صورت بابا جی خیر ہے کہ مسیدے نظر نہیں آ رہے کہ بڑیاں
ہو رہے ہیں ماشاءاللہ تو جو ہے تھوڑے شہر کا ہی کرنے او جناب پر یار میرے گوٹے گٹے کیسے کہنا میں کدھر جاواں قبول ہی ہوئے گیا کمرے یار اے تیرا اللہ دی بارگاہ دے وچ جانا او دے گھر وچ جانا ہی اس گل دی دلیل ہے کہ تیرے تے راضی ہے تے تینوں آن دے تسی اپنے گھر کسے غیر نوں آن دیندے ہو بھائی نہیں آن دیندے تو اپنے گھر وچ ہے کسے مارے لے تو غیر نوں آن لینا نہیں او دے گھر وچ بھی آن دی توفیق اون ہوندی ہے جے تے راضی ہوندا ہے کثرت مال یا نعمتاں جے کول ہون تے بندہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ اس سے راضی ہے اللہ جے تے ناراض ہوندا ہے اونوں دنیا وچ پا دیندا ہے او دنیا دا کتا بن جاندا ہے او دے دل وچ دنیا ہوندی ہے او دے دل وچ مالک نہیں ہوندا مالک دا خیال نہیں ہوندا اللہ دی محبت نہیں ہوندی خوف خدا نہیں ہوندا اور محبت مصطفیٰ نہیں ہوندی عشق مصطفیٰ نہیں ہوندا صحابہ دے نام والے بیت دے نام تے کوئی ہلچل یا تڑپ پیدا نہیں ہوندی ایک کثرت نعمتاں اور اول ذکر تو نے غافل کیتیاں ہوئیاں نے کہ سمجھ لے اللہ اس تے ناراض ہے تے اللہ جڑے تے راضی ہوئے اونوں سجدے دی توفیق عطا فرما دے جڑے تے اللہ راضی ہوندا اونوں سجدے دی توفیق عطا فرما دے گا ہاں اس واسطے نماز پڑھیا کرو اس تو پہلے کہ کوئی تہاڈی پڑھا نہ آ جائے ہیں جدوں ساڈی کو پڑھ گیا نا پھر سانوں پھر ٹائم نہیں ہونا اچھی والا بولو ذرا سبحان اللہ آدم چشتی بڑی سونی گل کردا کہندا یا رب اینا یا رب اینا کوئی لوکاں تائیں تے جے میں دساں عادت تیری فضل تیرے دی ہاتھ وکھاواں نالے دساں عنایت تیری ایک کے وسعت فضل تیرے دی کرے کون عبادت تیری آزم ڈردا گل نہیں کرنا اوے متا رس جائے رحمت تیری السلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی تورات پڑھ رہے ہیں پڑھنے حضور دی امت کی اوپر آیا یا امت عطا فرمایا کسی عام نبی دی امت میں میرے سونے حبیب دی امت ہے امام الانبیاء سید الانبیاء فرمان دے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی دی مولا ایسے کتاب کے اندر ایک اور امت ذکر پہ پڑھنا جنہاں دیاں دعاواں قبول ہون گیاں جنہاں تے مال غنیمت حلال ہوے گا پہلیاں امتاں صدقہ دین آقا وے جلاوے صدقہ قبول ہے آقا نہ جلاوے صدقہ مردود ہے ایسی امتیں صدقہ دینے کی یجعلون الصدقۃ فی بطونہم یؤجرون علیہا آپ کھان کے صدقہ قبول ہوے گا ثواب بھی پورا ملے گا یا اللہ امت میں نو عطا فرما پیارے کریمے بھی میرے حبیب دی امت ہے یا اللہ اسے کتاب دے اندر وہ امت ذکر پہ پڑھنا نیکی دا ارادہ کرن کے نیکی کیتی کوئی نہیں فرم دے دماغ وچ سوچے آئے ایک نیکی دا ثواب ملنا ہے جب وہ کرن کے ایک نیکی ثواب 10 نیکیاں دا ملے گا یا اللہ امت عطا فرمایا بھی میرے حبیب دی امت ہے یا اللہ اسے کتاب دے اندر ایک اور امت ذکر پہ پڑھنا گناہ دا ارادہ کرن کے جب کرن کے نہیں گناہ لکھیا نہیں جائے گا جب کرن کے ایک لکھیا نہیں کوئی جانا ہے یا اللہ امت عطا فرمایا بھی میرے حبیب دی امت ہے یا اللہ اسے کتاب دے اندر ایک ایسی امت ذکر پہ پڑھنا یؤتون العلم الابر والآخرہ جنہوں اول تو لے کے آخر تک کائنات دا علم عطا فرمائے گا قرآن دی صورت دے اندر جڑے کافراں دے نال جہاد کرن والے ہون گے مولا امت عطا فرمایا پیارے کریم بھی کسی عام نبی دی امت نہیں میرے سونے حبیب دی امت ہے اور جملہ سنیا دے موسیٰ علیہ السلام نے جو شان حضور دی امتیاں پڑھیاں نے اللہ تو امت منگی ہے اللہ نہیں دیتی فرمایا اے بھی میرے حبیب دی امت اے بھی میرے حبیب دی امت موسیٰ علیہ السلام نے تورات بند کی تھی رب دی بارگاہ دے عرض کی تھی مولا تے ساریاں شاناں تیرے نبی دے غلاماں دیاں نے میری بھی دعا ہے فجعلنی من امت احمد یا اللہ مینوں بھی
اس محبوب دا امتی بنا دے نبیاں منگے آئے توجہ ہے اللہ نے دیتا سانو یار بغیر منگے مبارکبادی ہے کہ نہیں حضور دے غلاماں سلطان باؤ دی زبان دے اندر ترجمہ کرنا چاہنا فرمایا بسم اللہ اس میں اللہ دا اتے بھی کہنا بھارا ہو نال شفاعت ہوئے سر چھٹ سی عالم سارا ہوں حدوں پہ حد درود نبی دے اتے جس دائیں بسارا ہوں میں قربان گناہ تو باہو جدوں ملیا نبی پیار ایک بندہ بن گیا لگا حضور ایک دفعہ آئے تو ہر سال ملاد بنا دے میں کہا اللہ نبی پیٹ کے ساڑھے تے احسان کیتا کہ اندر کیتا ہے میں کہا وہ جڑا اللہ ساڑھے تے احسان کیتا ہے وہ احسان مک گیا ہی ہے گل نہیں سمجھے تو جڑا اللہ احسان کیتا وہ احسان ہے یا مک گیا وہ کہنے لگا احسان دے ہے میں کہا جدوں تک احسان نہیں اڑ تک ملاد ہے نہ احسان مکنا تے نہ قیامت تک ساڑھے امام نے تو سن بڑا لمبا شیڈول دیتا ہے کہ 2-4 دن دی گل نہیں کہ 2-4 سالہ بعد رک جانا ہے فرمایا حشر تک ڈالیں گے ہم کدوں تک حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مصر فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے آپ ہو جائیں علو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے ہیں ملاد میں کہ 27 رمضان میں تواڈی مسجد تے جڑیاں لگیاں ہوندیاں نے خیر انہاں دی مسجد بھی کہندی ہوگی میں کرما لے کے تے پھس پئی آپ مینوں تے میں رکھے رکھیا نہ میراث نہ ملاد نرا فساد ہی فساد ہے کوئی نعرہ یا رسول اللہ وے تاں بیٹھا میں کہ خیر مسجد سجی ہے اگر یہ نزول قرآن کی رات ہے میں کہ خیر ہے اس طرح قرآن آیا تو میں کہ قرآن دے کے دفعہ ہے تو ہر سال ہر سال کہنے لگا جی قرآن ایک دفعہ آ جائے لیکن جب سال بعد رات آتی ہے برکتاں لے کے آتی ہے میں کہ ساڈا نبی بھی ایک دفعہ ہی آیا پر جب رات آتی ہے برکتاں لے کے میں کہ قرآن حضور دی وجہ تو آیا یا حضور قرآن دی وجہ تو آیا کہنے لگا قرآن حضور دی وجہ تو آیا تو میں کہ قرآن اگر حضور دی وجہ تو آوے تو وہ برکتاں لے آ سکنا ہے جی وجہ تو قرآن آیا وہ آوے تو برکتاں نہیں لے آ سکنا جناب خیر ہے ہر دوسرے مہینے چوتھے مہینے دکان تو غبارے لے جاندے موم بتیاں لے جاندے تے جناب کیک لے جاندے خیر او ماشاءاللہ 6 پتر نے 7 پتر نے 2 تریاں نے کہ 8-10 دی بن جاندے نے ہر مہینے کسی نہ کسی دا جنم دن آیا ہوندا ہے اسی سالگرہ کرنے اسی سالگرہ کرنے میں خیر ہے کی ہوندا ہے تو بس جس دن بچہ پیدا جو ہویا وہ پھر یاد رکھیدا ہے نا ہن ساڈے تو زیادہ تو بچے بھی یاد ہوتا ہے پاپا سالگرہ پہ مجھے کیا گفٹ دیں گے وہ میں نے ٹائم نہ مہینہ پہلے میری بار یہ دینا ہے دیر میں دیتا ہے تو میں دینا ہی میں کہا میرا پھر کیک رکھ لیتا ہے محمد دی ہوتے لا لی دیا نے بچے دے ہاتھ چھری پڑا دیتی ہے جناب ہم کرا چاہتے کو ذبح کر کے میں کہے بیچارہ کوئی جاندار ہے اگر نہیں نہ پھر میں کہے کہ دی سنت ہے نہیں سمجھے قرآن چاہے اگر نہیں میں کہ حدیث ہے چاہے کہ نہیں میں قرآن بھی نہیں حدیث ہے حضور علیہ السلام کدے کیک کٹے ہیں اگر نہیں میں کہ محمدیاں کدے ابو بکر پاک عمر پاک عثمان پاک مولا علی والی اگر نہیں میں کہ پھر سال پاک کی کریے بچے جو بچے واسطے کرنا پیندا والی صاحب تو کے بعد جان دو تو وجہ بڈھی گیاں چھڑکا نہیں پئیاں میں کہ کوئی گل نہیں تواڈے نصیباں تے نہیں پر یہ موسم نہیں نہ پھر کون کی ہے اور یہ قرآن حدیث ہے تو گل ہوئی بنا خوشی دا موقع ہے میں کہ ڈوب مرے تیرا کالا کلوٹا بھنڈا سال دا ہوے 2 دا ہوے تو ہر سال دے جنم دن
جنم دن دا مطلب میلاد سالگرہ دا مطلب اور کی ہوتا ہے وہ جنم دن یاد رکھنا میلاد دا دن یاد تو سال بعد ہر سال گرمی ویکے نہ سردی ویکے تو اپنے پتر دا میلاد ہر سال مناویں تے کوئی دلیل نہیں نہ ملے مولوی آکے کہ شہر کے بدر دے تو آج تو بار مسیدے نہ بڑی نہ حرام ہے تو تیرا کالا کلوٹا مندہ او دا میلاد ہر سال جائے دیتے جیدے صدقے اللہ ساری کائنات پڑھائی او دا میلاد کیا ہو جائے اچھی بات ہے بہت رسول اللہ کئی نولی گلے بھی ہونے گے کئی پیپلوار دی گلے بھی ہونے گے اور میں جمعرات میں ہم بہت درد ہے میری تقریر میں ڈی جی خان تقریر کر دے کہ جملہ آیا میں کہ یار گل چھوڑو تو ہڑے بھی کی نصیب نے میں تو 100 کلومیٹر ڈی جی خان میں کہ عجیب تو ہڑے نصیب نے ادھر تو ہڑے کچے دے ڈاکو نے ادھر تو ہڑے پکے دے ڈاکو بڑے ایسے دے میں کہ ادھر کچے دے ڈاکو ادھر پکے دے ڈاکو میں کہ تسی بیچارے آتے پاس گئے ہو یا اپنے نال بھی حالات ایسے ہی نہیں آج کل تے ڈاکو سوشل میڈیا دے اوپر یوٹیوب چینل بنایا ہوا اور ایک ڈاکو تے بڑے یہ بھی مشورے دیتا ہے کہتا ہے بھائی خبردار سے تے کچے دے علاقے تے نہ آیا جے میرا تو ہم ہمارا مشورہ ہے تے جے کدھر آؤ تے تھوڑے پیسے گزر تکڑے دے کے آئے تے پھر اسی منگواڑے میں ہو گئے ایسے ہی کر کرنا وہ ویڈیو وائرل نے بتایا تے میں کہ ڈوب مرنا چاہیے ساڈے ادارے نوں تے حکومت نوں یہ مطلب ہے کچے تے پکے والے رل کے قوم دا خون چوس ہیں وہ کلے جان دے ڈاکو نے اے جڑے پکے دے ڈاکو بے ایمان وہ تے بیٹھ کے اسمبلی کے اندر ختم نبوت تے ڈاکا مار کے ساڈے ایمان تے کام سات ستمبر ہے نا یاد رکھنا ہے دن اس دن قادیانیاں نو ساڈی اسمبلی نے آیت ملت اسلامیہ حضرت علامہ شاہ احمد درانی رحمۃ اللہ تعالی حضور غزالی حضور محدث اعظم پاکستان ساڈے علماء نے مل کے قادیانیاں نو ایک کافر قرار دوایا اے بے ایمان کافر نے دجال نے قیامت تک اور کوئی نبی نہیں آ سکتا سرکار نے فرمایا خاتم النبیین لا نبی کے بعدی میں اللہ کا آخری نبی بن کے آیا اور قیامت تے آ سکتی ہے نبی تے نبی نبی تے دوسرا بلال بھی نہیں آ سکتا اللہ سب بچے دے ڈاکوں تو بچاوے تے پکے دے ڈاکوں تو بچاوے توجہ ہے نہیں یہ ملاد سبحان اللہ اللہ نے ہر ایک مذہب دیتی نہیں دیکھو اللہ فرماتا میں تو آنے دیکھیں احسان تو آنے دیتا اپنا یار ایتے تے کو قسم ہے تو نہیں دینا کہ اللہ نے عام نہیں محبوب دیتا بھی بے منگے ہیں واپس بھی نہیں لیا حضور آئے غریبہ بچ رہے کہ ہون ہے نبی ایتے حضور فرما حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم میرا تو آنے بچ رہنا بھی بہتر ہے اے تو جانا بھی بہتر ہے حضور رہنا کا سمجھ آتا ہے جانا تک کی مطلب ہے وہ کی میں بہتر فرمایا جب میں اپنے روزے چھوڑا گا صبح تو لے کے شام تک شام تو لے کے صبح تک تیرے عمل میری بات کر پہ چھوڑ گے جب چنگے عمل کرے گا تو میں خوش ہوں گا تو جب وہ بھیڑا میرا امتی عمل کرے گا تو وہ دے واسطے میں اپنے روزے میں دعا مانگا ساڑھے نبی پاک اللہ دا ساڑھے تے احسان ہے اللہ فرماتا میں احسان کی تاسی بدلہ دے نہیں دے سکتے کم کم جس مہینے دے اندر اس رب نے بن منگیا یار دیتا ہے وہ دی آمد تے خوشی دیاں میں اپنا صدا کے رب دا شکر دے ادا کرتا پھر میں ترجمہ کرنا چاہنا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا اس کرم کا کروں شکر کیسے جو میری عمرت برکت پاوے جو دنیا تو جائیے قبر دے اندر حضور دی زیارت نصیب ہوے گی تے جدوں فرشتے پوچھن ما کنتا تقول فی ھذا الرجل او دس دنیا دے اندر حضور دے متعلق کی کہندا سے تے فوراً میری زبان تے آ جائے میں سجاتا تھا سرکار کی میں جڑے بندے باہر بیٹھے نے تسی بھی حضور دے غلام ہو تہاڈی آواز میرے تک آنی چاہیے بابا دے غلام دا کھونا میں سجاتا تھا سرکار سرکار کی میں
عطی کر دیا. ایسے انشاءاللہ اگلے جمعے تک یاد رہے گا. لمحہ لمحہ ہے مجھ پہ نبی کی عطا. جدت کرم میرے نبی در ہاتھوں کے آتے نا سبحان اللہ. لمحہ لمحہ ہے مجھ پہ نبی کی عطا. اور مانگو تو مانگو پھر مولا سے کیا. کیا یہ کم ہے؟ ارے کیا یہ کم ہے؟ کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا. نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. ساڑھے تے احسان ہے میلاد کرنا ہی کرنا. جڑے حضور مولد احسان نہیں سمجھتے وہ انہوں نے منیاں موڑیاں ہوندی ہیں. یوسف علیہ السلام نے فرامہ کوئے چھوڑ دیتا. مالک مرزا کر آیا انہیں کڑھ لیا. اگلے دن یوسف علیہ السلام نے برا دوبارہ پہنچ گیا کہ یوسف باہر نہ نکلا. وہ کہتے کوئے کوئی نہیں. اگے کہتے وہ کاف لیانا کو پوچھن لگے ساڑھا ایک غلام ہے بڑا بھگوڑا ہے معاذ اللہ. کدھر تسا تو نہیں ویکھیا؟ انہاں کیا ویکھیا تے ہے پر بھگوڑا تے نہیں. اچھے رائے دا بھگوڑا لا. انہاں کہا نہیں یہ گل چھڑ تو بس. تو جب یوسف علیہ السلام سامنے آیا تو انہاں بڑا مارا. اس مالک آ گیا. مالک بن زبر آ گیا. ظالموں ایڈا مسلم بچہ مار میں. انہوں نے کہا ایڈا دار سے تے خرید رہا تو بندے بک دے ہوندے سن. وہ کہنے لگا میرے کو پیسے کوئی نہیں میں تو مال خرید کے چلے ہیں. میرے کو پیسے ہوتے میں تو بورا نہیں سی دینا. میں تو انہوں بورا نہیں سی دینا. میں پہلے خرید لینا سی. اور اگر تیرے کو جو ہے دے دے جان تو چھڑانی سی. پر جیب تمہارے ہاتھ پیسے کہنے پیو بھی کھوٹے. وَشَرَوْهُ بِالثَّمَنِ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ. قرآن کہتا ہے کھوٹے پیسے دے کے انہوں نے یوسف خرید لیا. من آپ ایمان نال دسو یوسف دی قیمت کھوٹے پیسے دی. میاں صاحب رحمت اللہ کا فرماتے ہیں کاش ہوندا مصر دا بازار ویچن والے ہوندے یعقوب علیہ السلام تے خریدن والی ہوندی زلیخا. ایتھے ویچن والے نوں بھی قیمت دا پتہ نہیں تے خریدن والے نوں بھی پتہ نہیں بھی یوسف کون ہے. ہوندا مصر دا بازار ویچن والے ہوندے یعقوب خریدن والی ہوندی زلیخا تے پھر پتہ لگدا یوسف وکدا کیویں میں خریدیا کیویں جا کے. میاں صاحب نے بڑی سونی گل کی فرمایا توجہ ہے آپ فرماتے نے فرمایا چام چڑی دے چمگاٹر چام چڑی دے وہ نخرے یانا اتے سورج بہت گلونا وہ بے قدرانو یوسف مصری اتے کیوں کر کنے داس مونا. فرمایا بندہ مصر دا بازار تے بیچن والے یعقوب دے خریدن والی زلیخا تے پھر گل بندی فرمایا جے قیمت. اچھا نہیں سننا تے میں بڑا قسم چکی ہے سبحان اللہ. آپ تے ویسے ہی ہو گئے تے ذوق دی گل ہے. فرمایا جے قیمت او یعقوب کرے قبول نہ پہنے. جس طرح کہتے نا یعقوب علیہ السلام میں ویکھن دے تے میں جان دا نذرانہ پیش کر رہی ہوں. یعقوب علیہ السلام یوسف ویکھن بھی نہیں سکے. ہیں توجہ ہے جی اچھی والا بولو ذرا سبحان اللہ. بولو ذرا محبت. قدر تو کوئی نہیں. بے قدروں کی پتہ حضور کون ہے. قدر یوسف دا معلوم ہویا گیا نو وہ قدر نبی دا انہوں معلوم ہو سی اسے قبر بیچ گیا نو قدر کھٹاوڑی نا شرماوڑی اتے شرما دور ہٹایا وہ بے قدرانو معاشر دے بھول جاسے میرا اللہ جانے
یا جان اصحابی قدر نبی دا اے شیر ہے سمجھ آ پہ پھر دل خوش ہونا چاہیے سبحان اللہ پہ قدر نبی دا ایک ہی جان اتے دنیا دار کمینے قدر نبی دا اے سنی جان اتے صاف جنا دے سینے حضور دے ملاد دا پہلا دن ہے آج اس دن ویسے بھی کوئے تو کو فقیر آمد کے خالی نہیں موڑنا چاہیے کہ میں توڑے تو حضور دے ملاد دے دن دا صدقہ ہے بھی عید دا دن تے ہے ربیع الاول دا دن ڈبل عید ایک ملاد علی تے ایک جمعہ دی عید جب میں توڑے تو رب دے گھر واسطے حضور دے ملاد واسطے کو سوال کرا خالی تے نہیں موڑو آپ حضرات نہ کرے جو ساڑی مسئلے سونا انتظام ہے اے سی لگی ہوئے نے سولر سسٹم لگیا ہویا ہے جڑا انورٹر لگیا ہے نا وہ آن گریڈ ہے 3 فیز میٹر تے لگیا ہویا ہے وہ دے نال بجلی جاندی ہے تے آپ نہیں استعمال کر سکتے میں تھوڑا وضاحت کر دیں کیونکہ میرے گھر لگیا میں تاں سمجھا رہا ہوں